بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ مولوی فیاض اس وقت نوجوان تھا جب اس نے اس مسجد کی امامت سنبھالی تھی۔ اس وقت چودھری فخر الدین زندہ تھا۔ وہ بڑا سادہ مزاج کا انسان تھا۔ روایتی چودھریوں سے ہٹ کر وہ ایک رحم دل اور خوف خدا رکھنے والا انسان تھا۔ وہ خود بھی 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتا اور گاؤں والوں سے بات چیت کرتا۔ اس طرح وہ گاؤں کے ہر گھر کے دکھ سکھ سے واقف تھا اور شامل بھی۔ عمر کے اتنے فرق کے باوجود چودھری کی مولوی فیاض کے ساتھ بہت بنتی تھی، اور شاید یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے چھوٹا چودھری یعنی چودھری فخر الدین کا اکلوتا بیٹا چودھری اسد مولوی فیاض کی طرف سے دل میں بغض رکھتا تھا۔ چودھری فیاض اپنے باپ سے اتنا مختلف تھا کہ فرشتے کے گھر شیطان والا محاورہ ان پر پورا اترتا تھا۔ چودھری اسد اپنے باپ کی ضد تھا۔ باپ میں جتنی اچھائیاں تھی، بیٹا اتنا ہی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ 9 عمری میں ہی دوستوں کی سنگت کی بدولت باپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ چودھری کو جب اسد کی حرکتوں کی خبر ہوئی تو اس نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کی کوئی دھمکی، کوئی نصیحت چودھری اسد کو راہ راست پر واپس نہ لا سکی۔ ایسے میں جب چودھری اپنے بیٹے کو مولوی فیاض کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا تو اسد کا ہم عمر تھا، لیکن گاؤں بھر کے چھوٹے بڑے اسے عزت و احترام سے پکارتے تھے تو وہ اور چڑ جاتا۔ اسد کی نظر میں اسے مولوی کی مثال دے کر سمجھانا ہی غلط تھا۔ وہ ایک امیر باپ اور بڑے گھر کا بیٹا اور مولوی ایک چھوٹے گھر کا عام سا 2 ٹکے کا انسان۔ اسد کو اپنی توہین محسوس ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسد کے دل میں مولوی کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ چودھری فخر الدین کی پریشانی دیکھتے ہوئے مولوی نے 1-2 بار اسد کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے بڑے سخت الفاظ میں مولوی کو اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ دیا۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ اسد کے تیور مولوی کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ اس کے بعد چاہتے ہوئے بھی اس نے کبھی اسد کو کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا کہ اچانک ایک رات دل کا دورہ پڑنے سے چودھری فخر الدین خلق حقیقی سے جا ملا۔ جہاں چودھری کے اس طرح چلے جانے سے گاؤں کا ہر فرد خود کو یتیم محسوس کر رہا تھا، وہیں چودھری اسد کی گویا لاٹری لگ گئی تھی۔ باپ کی موجودگی اس کو جو تھوڑا بہت پابند کیے ہوئے تھی، وہ اس سے بھی آزاد ہو گیا اور اس نے کھل کر کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ جہاں دوسرے لوگ اس کے غضب کا نشانہ بنے، وہیں سرے فرست مولوی فیاض کی ذات ٹھہری تھی۔ چودھری اسد نے دنوں میں ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی اور ساتھ مدرسہ بھی بنوایا۔ مسجد کی تعمیر اگرچہ ایک اچھا کام تھا، لیکن دوسری طرف اس نے گاؤں کے لوگوں کو سختی سے مولوی فیاض والی مسجد میں جانے سے روک دیا۔ 2 بار کچھ لوگوں نے چودھری کی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو انہیں اور ان کے خاندانوں کو اس کی سزا دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اب گاؤں کا کوئی فرد مولوی فیاض کی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اب بھی باقاعدگی سے مسجد میں 5 وقت اذان دیتا اور پھر لوگوں کا انتظار کرتا اور آخر مایوس ہو کر اکیلا ہی نماز کی نیت باندھ لیتا۔ لیکن مسجد کو اس طرح خالی اور ویران دیکھ کر اس کا دل بہت دکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ پورا گاؤں دھند اور تاریکی کی لپیٹ میں تھا۔ ایسے میں مولوی فیاض نے روز کی طرح وضو کیا اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے اس گھر میں نہیں آنے والا، وہ اذان کی تیاری کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اذان دینے کے بعد وہ چٹائی پر آ بیٹھا اور منتظر نگاہوں سے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ نماز کا ٹائم شروع ہوا تو اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے آخری بار دروازے کی طرف دیکھا اور پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ اے میرے پروردگار، چودھری کو ہدایت دے اور اپنے اس گھر کو بھی پہلے کی طرح آباد کر دے۔ نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ کی طرح مولوی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔
کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ مولوی فیاض عشاء کی نماز کے بعد وہی مسجد میں رات بسر کر لیا کرتا تھا۔ وہ زیادہ وقت عبادت میں مشغول رہتا اور جب آرام کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہیں ایک کونے میں لیٹ کر کمر سیدھی کر لیا کرتا۔ وہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی۔ مولوی عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلا تو تیز ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اپنی چادر کو اور اچھی طرح جسم کے گرد لپیٹتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے مسجد کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بارش بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ ایسے میں گھر جانے کی کوشش کرنا اسے بیمار کر سکتا تھا اور ویسے بھی وہ تو مسجد میں رکنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا۔ سو بارش کو اللہ کا اشارہ مان کر اس نے موبائل جیب سے نکالا اور گھر فون کر کے رات مسجد میں قیام کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے بعد وہ دیر تک تلاوت میں مصروف رہا اور پھر کچھ دیر کے لیے آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ تہجد کے وقت وہ وضو کرنے کے لیے باہر نکلا تو اس وقت تک بارش تھم چکی تھی، لیکن سردی میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے نلکا چلا کر وضو کیا اور پھر اندر آ کر تہجد کے نوافل کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے ایک بار پھر تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی آواز سنی ہے۔ پہلے مولوی نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اس کو دوبارہ کوئی آواز محسوس ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد کے چھوٹے سے صحن میں نکل آیا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی وہ آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ اس بار مولوی نے واضح طور پر کسی انسان کے کرہانے کی آواز سنی تھی۔ کون ہے؟ مولوی نے اونچی آواز میں پکارا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ کون ہو بھائی اور کدھر ہو تم؟ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ذرا آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں۔ مولوی نے اس بار پہلے سے زیادہ بلند آواز میں کہا۔ جواب میں ایک طرف سے کرہاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوئی اسے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ مولوی موبائل کی ہلکی سی روشنی میں اس سمت بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں ایک بوڑھا شخص زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ مولوی فیاض اسے سہارا دے کر مسجد میں لے آیا اور اسے اپنے بستر پر لٹا دیا اور پھر وہ اسی وقت اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر والے اسے اس وقت دے کر پریشان ہو گئے، لیکن اس نے انہیں تسلی دی اور کھانا اور مرہم پٹی کا سامان کے ساتھ اپنا ایک سوٹ لے کر وہ واپس مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ مولوی فیاض واپس مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا بوڑھا تکلیف کی اذیت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بوڑھے کے کپڑے بدلے اور پھر اس کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے رضائی کو اچھی طرح بزرگ کے گرد لپیٹ دیا اور گھر سے لائی ہوئی اضافی رضائی بھی بزرگ پر ڈال دی۔ ان سب کاموں میں صبح کی اذان کا وقت ہو گیا۔ بوڑھا ابھی تک بے ہوش تھا۔ مولوی فیاض صبح ہونے کا منتظر تھا، تبھی وہ اس بزرگ کو گاؤں کی ڈسپینسری لے جا سکتا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر وہ ایک بار پھر بزرگ کے پاس آ بیٹھا۔ بزرگ نے کرہانا بند کر دیا تھا، یعنی زخموں پر لگنے والی دوا نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے کون ہے اس طوفانی رات میں کون سی مجبوری اسے گھر سے باہر لائی ہے۔ ہمارے گاؤں کا تو نہیں ہے، شاید کسی کے گھر مہمان آیا ہوگا یا پھر مسافر بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی فیاض قیاس آرائی میں مصروف تھا جب بوڑھے کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ بابا جی اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بزرگ کو ہوش میں آتا دیکھ کر مولوی فیاض اس کے چہرے پر جھک کر پوچھنے لگا۔ بزرگ نے کچھ کہے بنا دوبارہ آنکھیں موند لی۔ مولوی فیاض نے جیسے تیسے اسے سہارے سے بٹھایا اور گھر سے لائے ہوئے کھانے میں سے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ اس کے بعد درد کی گولیاں کھلا کر اس نے بزرگ کو واپس بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد بوڑھا گہری نیند میں جا چکا تھا۔ مولوی فیاض کو بوڑھے کی تیمار داری کرتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اب وہ کافی اچھی حالت میں تھا۔ مولوی فیاض بڑی لگن سے اس کے کام کرتا، اس کی مرہم پٹی کرتا اور اپنے گھر سے کھانا لا کر دیتا۔ مولوی کے اصرار کے باوجود بوڑھے نے اس کے گھر جانے کی بجائے مسجد میں رکنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کی وجہ سے اب مولوی فیاض کے دن رات مسجد میں بسر ہو رہے تھے۔ اس صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر خالی مسجد کو دیکھ کر مولوی
मौलवी फयाज का दिल भर आया और वो सिसकियों से रोने लगा। नमाज से फारिग होकर बूढ़े ने मौलवी फयाज से इस तरह रोने की वजह पूछी तो इसने चौधरी असद के बारे में सारी दास्तान कह सुनाई। अल्लाह इसे हिदायत देगा इंशाल्लाह, अल्लाह का ये घर भी जल्द आबाद होगा, तुम फिक्र मत करो। सारी बात सुनने के बाद बुजुर्ग ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, अगरचा इसने कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी, लेकिन फिर भी जाने क्यों मौलवी फयाज के दिल को उम्मीद सी बांधी थी, यूं जैसे वाकई अब सब कुछ ठीक होने वाला हो। एक हफ्ते में बुजुर्ग पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था। मौलवी फयाज की तरह बुजुर्ग भी ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारता, बाकी का वक्त वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते। बुजुर्ग ने अपने बारे में सिर्फ यही बताया था कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था, कोई घर बार नहीं था, यूं ही इधर से उधर घूमता फिरता था। मौलवी फयाज ने भी इसे ज्यादा पूछने की जरूरत महसूस ना की। ना मौलवी ने इससे पूछा कि वो कब जाएगा, ना बुजुर्ग के किसी अंदाज से लगता था कि वो वहां से जाने का कोई इरादा रखता है, बल्कि इसके आने से मौलवी फयाज बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। इससे जैसे एक हम मिजाज साथी मिल गया था। वो दिल से चाहता था कि बुजुर्ग हमेशा वही क़याम करे। बुजुर्ग को गांव में आए हुए दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। इस सुबह मौलवी फयाज नाश्ता लेकर पहुंचा तो इसकी हैरत और खुशी की इंतहा न रही जब इसने मस्जिद में गांव के 3-4 मर्दों को बुजुर्ग के पास बैठे देखा। इनमें से एक की गोद में एक छोटा बच्चा था। बाबा जी बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, हम पर रहम करें, हमारे बच्चे को सेहत दे दें, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। बाबा जी को इसके अल्फाज खासे नागवार गुजरे थे, लेकिन इसकी हालत और परेशानी के पेशे नजर उन्होंने इसे इस वक्त कुछ कहने सुनने की बजाय तसल्ली दी। बच्चे पर दम किया और 2 तवीज इस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। एक तवीज को पानी की बोतल में डाल दो और वो पानी 3 दिन तक बच्चे को पिलाओ। जब भी पानी मांगे इसमें से पानी पिलाना। ये दूसरा तवीज बच्चे के गले में डाल देना, मेरे रब ने चाहा तो शिफायाब होगा। आदमी ने तवीज हाथों में थाम लिए और वो लोग बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से रुखसत हो गए। ना जाने कैसे गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि एक पहुंचे हुए बुजुर्ग ने मौलवी फयाज की मस्जिद में ठिकाना बना लिया है। इस बच्चे की सेहत याबी ने गांव वालों के दिलों में बाबा जी के लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा कर दी थी। लोग चौधरी असद के डर से वहां आने से कतराते थे, लेकिन जिसको कोई मुश्किल पेश आती वो छुपता छुपाता बाबा जी के पास हाजिर हो जाया करता था। चौधरी असद का ज्यादा वक्त शहर के चक्कर लगाते गुजरता था, जहां इसने एक और फैक्ट्री लगा ली थी। बाकी का वक्त ऐशो इशरत की नजर हो जाया करता। अब जबकि चौधरी असद 2 जवान होते बच्चों का बाप बन चुका था, अब भी वो अपनी पुरानी रोश पर कायम था। चौधरी साहब आपको एक इत्तला देनी है। चौधरी तकरीबन 3 हफ्तों बाद गांव लौटा था, जब इसके करिंदा खास ने इससे ये बात की और फिर चौधरी की इजाजत पाते ही वो बाबा जी की आमद और गांव में इनके बढ़ते हुए असरो रसूख के बारे में बताता चला गया। साथ में ये भी बता दिया कि अब गांव के कुछ लोग बाकायदगी से इस मस्जिद में नमाज भी अदा करने लगे हैं। ये सब सुनकर चौधरी के माथे पर शकनों का जाल फैलता चला गया। अभी तो तू जा, मुझे आराम करना है, सुबह देख लेता हूँ इस बाबा जी को भी, और गांव वालों की तो खैर नहीं, देखना सुबह मैं क्या करता हूँ इनके साथ। चौधरी की बात पर करिंदा सलाम करता हुआ वहां से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद चौधरी गहरी सोच में गुम हो गया। इसे गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए इस मस्जिद में जाने लगे थे। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास से चौधरी असद की आंख खुल गई। इसने दोबारा सोने के लिए आंखें बंद की तो इसे लगा जैसे किसी ने इसे झंझोड़ दिया हो। वो एकदम बिस्तर पर उठ बैठा। कौन है ओए, वो गर्जदार आवाज में पुकारा। जब भी इसकी नजर अपने बेड पर पड़ी, इसके पांव के करीब बेड पर एक बहुत बड़ा सा सांप बैठा था। वो फन फैलाए चौधरी को घूर रहा था। मौत को अपने सामने देखकर चौधरी की बोलती बंद हो गई। इसे एक आवाज सुनाई देने लगी जो कि यकीनन सांप के मुंह से आ रही थी। सांप को इंसानी आवाज में बोलता देखकर चौधरी का मुंह हैरत और खौफ से खुले का खुला रह गया। मेरी बात गौर से सुनो चौधरी,
تم نے بہت ظلم کیے ہیں، ان کا حساب تو تمہیں خدا کے حضور دینا ہی ہوگا، لیکن آئندہ اگر تم نے لوگوں کو مولوی فیاض والی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ سانپ اپنی بات مکمل کر کے بیڈ سے نیچے رینگ گیا اور پھر اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ چودھری کا خوف سے برا حال تھا، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ پکار کر کسی ملازم کو بلا سکتا۔ ملازم کو بلانا تو دور کی بات، وہ تو بستر کے دوسرے کونے میں سوئی ہوئی اپنی بیوی کو بھی نہیں جگا سکا تھا۔ صبح جب اس کی بیوی نے اسے جگانا چاہا تو پتہ چلا چودھری بری طرح بخار میں پھونک رہا تھا۔ پورا ہفتہ چودھری بخار میں پڑا رہا۔ گاؤں کے ڈاکٹر اور خاندانی حکیم سے مایوس ہو کر اسے شہر میں ایک بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس کی حالت میں سدھار آیا تھا۔ طبیعت سنبھلتے ہی چودھری نے اپنے کرندوں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ پھر کبھی کسی کو مولوی فیاض والی مسجد میں جانے سے منع نہ کریں۔ سب چودھری کی اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ چودھری کے اندر کا انسان جاگ گیا تھا یا وہ گناہوں سے توبہ کر بیٹھا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ جو انسان جتنا ظالم ہوتا ہے اتنا ہی بزدل بھی ہوتا ہے، اور ایسے انسان کو موت کا خوف دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اس معاملے سے الگ ہو گیا تھا کہ بہرحال اسے مولوی فیاض سے نفرت سے زیادہ اپنی زندگی سے محبت تھی۔ چودھری کے اس رویے پر گاؤں والوں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، اور اب صبح سے شام تک حاجت مند افراد بابا جی کے پاس جمع رہتے۔ نمازیوں سے بھری مسجد دیکھ کر مولوی فیاض کے دل میں سکون اترتا چلا جاتا۔ شکر گزاری سے آسمان کی طرف دیکھتا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی جاتی۔ بابا جی کو گاؤں میں رہتے ہوئے 2 سال سے اوپر ہونے کو آئے تھے۔ گاؤں والوں نے مل کر مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بابا جی کے لیے بنا دیا تھا، اور اس میں چارپائی، بستر اور ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی فراہم کر دی تھی۔ زندگی اسی طرح گامزن تھی۔ مولوی فیاض بھی اب بہت خوش رہتا تھا۔ اس صبح مولوی فیاض اذان کے ٹائم مسجد پہنچا تو بابا جی کو مسجد میں موجود نہ پا کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے آنے سے پہلے مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے۔ اذان کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس لیے وہ وضو کر کے اذان دینے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بابا جی کے کمرے کی طرف آیا تاکہ ان کی خیریت معلوم کر سکے۔ بابا جی، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ مولوی فیاض نے دروازے پر دستک دینے کے بعد بلند آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ اس بار بھی جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ بابا جی کمرے میں موجود نہ تھے، بلکہ وہ اپنے بستر پر بھی موجود نہ تھے۔ بابا جی اتنی صبح بلا کہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے خود کلامی کی۔ اتنے میں کچھ اور نمازی بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور اب وہ سب بابا جی کو غائب پا کر پریشان تھے۔ ارے بستر میں کچھ ہے، ان میں سے ایک نے کہا، تو سبھی لوگ غور سے چارپائی پر پھیلی چادر کو دیکھنے لگے۔ اس کے نیچے واقعی کوئی چیز موجود تھی۔ ایک ڈنڈے کی مدد سے چادر کو ہٹایا گیا تو ان کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ چارپائی پر ایک بڑا سا سانپ لیٹا ہوا تھا۔ آنن فانن لاٹھیاں ڈنڈے جمع ہو گئے اور وہ سب سانپ پر ٹوٹ پڑے اور ڈنڈے مار مار کر اسے بے حد زخمی کر دیا۔ کمرے میں ہر طرف سانپ کا خون پھیلا ہوا تھا، اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ سانپ نے جوابی حملے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مار مار کر جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب سانپ انہیں نقصان پہنچانے کی حالت میں نہیں ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تبھی ان کی آنکھوں نے ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سانپ کی جگہ بابا جی لیٹے دکھائی دے رہے تھے، اور وہ بری طرح زخمی تھے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بدحواس بھی ہو گئے۔ بابا جی کو اس حالت میں دیکھ کر مولوی فیاض اپنا خوف بھول گیا اور تڑپ کر چارپائی کی طرف بڑھا۔ اف، یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ وہ زوروں قطار روتا ہوا بار بار یہی فکرہ دہرائے جا رہا تھا۔ میری بات سنو فیاض، بابا جی کی مدھم سی آواز پر وہ رونا چھوڑ کر کان ان کے ہونٹوں کے قریب لے آیا۔ خود کو دوش مت دو، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا۔ قصور میرا ہے کہ میں آج طبیعت کی خرابی کی بنا پر سوتا رہ گیا اور روز کی طرح تمہارے آنے سے پہلے انسانی روپ میں نہیں آیا، لیکن ہر کسی نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہے، تو میری واپسی کے لیے آج کا دن مقرر تھا۔ بابا جی کی بات سن کر فیاض پھر سے زور زور سے رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے بابا جی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔
فیاض ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ اگرچہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن تمہاری تسلی کے لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ فیاض تم ایک اچھے انسان ہو، میں امید کرتا ہوں تم زندگی کی آخری سانس تک نیکی کی یہ شمع روشن رکھو گے۔ فقرہ مکمل ہوتے ہی بابا جی نے دم توڑ دیا اور کئی لوگ چارپائی کے قریب آ بیٹھے تھے اور بابا جی کی بات سن رہے تھے۔ بابا جی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ گاؤں میں ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، لیکن ہر زبان پر بابا جی کے لیے کلمہ خیر تھا، دعائیں تھی۔ اس گاؤں میں سانپ اور انسانوں کی دوستی اور محبت کی ایک نئی مثال قائم ہو چکی تھی، جسے صدیوں تک یاد رکھا جانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔